معزز حاضرین، ہم جس تقریب کے لیے ابھی جمع ہوئے ہیں، نکاح کی یہ تقریب کوئی ایک رسم نہیں بلکہ شریعت کے احکامات میں سے ایک بہت اہم حکم پر عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے، کیونکہ اس کے بعد جو فرائض، واجبات اور جو اس کے اوپر احکامات نافذ ہوتے ہیں حقوق کی ادائیگی کی، ان تمام چیزوں پر تدبر کرو تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی کچھ سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہر نبی نے نکاح کیا، اور نکاح سنت کے ساتھ ساتھ بعض حالات میں فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی پوری قوت جسمانی رکھتا ہے، مالی استعداد ہے، نفقے اور سکنے کی اس کو پورا کے پورا نفقہ اور سکنا اس کے پاس ہے، اور اس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جو بیان فرمایا کہ جب آدمی نکاح کا ارادہ کرے تو ہر چیز نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر کوئی نوجوان زنا سے بچنے کی غرض سے نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی شرمگاہ کی اور دیگر چیزوں کی حفاظت ہو۔ اور اس نکاح کے جو فائدے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، قرآن میں یہ حکم ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، لوگوں نکاح کرو، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں اگر فقر ہے، غربت ہے تو نکاح کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تم کو غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لتسکنوا الیہا، اس کے ذریعے تم سکون حاصل کرو، یہ تسکین کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، اگر اس ایک حدیث کے اوپر ہم عمل کر لیں، اصلاح معاشرہ کی یہ بنیاد ہے، وہ ایک روایت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی جب نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ پہلی چیز بچی کا حسن و جمال، دوسری چیز دیکھتا ہے اس کا مال، تیسری چیز دیکھتا ہے اس کا نسب، لیکن تم اس کے اندر دین اور اخلاق دیکھو، اس لیے کہ حسن و جمال عارضی چیز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتا ہے، مال آنے جانے والی چیز ہے، اور نسب سے آگے عمل جاتا ہے۔ آدمی کسی بھی خاندان کا ہو لیکن کردار اگر اونچا ہے تو بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اس کا کردار دیکھو، یہ کتنی اہم چیز ہے۔ سلف نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کا پہلا قدم نکاح ہے۔ جس دن آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھ کو نکاح کرنا ہے، اسی دن وہ یہ طے کرتا ہے کہ میرے بچے کس گود میں پرورش پائیں گے، کہاں وہ تربیت لیں گے۔ وہ اپنے بچوں کی اسکول کا انتخاب کرتا ہے۔ مادر علمی ہمارے یہاں کہتے ہیں، ابھی بالکل ایک نئی رپورٹ ہے، نئی رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت جب 5 یا 6 مہینے کی امید سے ہوتی ہے، بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اگر ایک خاص قسم کی موسیقی وہ سنتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد وہی موسیقی اگر لگائی جائے اور رو رہا ہے بچہ تو چپ ہو جاتا ہے۔ اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ صوتی آواز کے اثرات بچہ ماں کے پیٹ سے قبول کرتا ہے۔ اب ذرا سا تصور کیجئے، اگر وہی خاتون قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، عبادت کرنے والی ہوگی، نیک بات کرنے والی ہوگی، تو اس کے اثرات بچہ قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نیک لڑکی کا انتخاب کرو۔ نیک لڑکی جو ہے ہماری اپنی اولاد کی تربیت نیکی کے انداز میں کرے گی۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم آپ غور کریں تو ہم لوگوں نے بہت سارے پیمانے بنائے ہیں۔ کم سے کم 7ویں جماعت بچی پڑھنا چاہیے، کم سے کم SSC ہونا چاہیے، کم سے کم گریجویٹ ہو، الگ الگ پیمانہ ہے۔ لیکن کیا ہم نے کوئی ایک پیمانہ یہ بنایا ہے؟ کم سے کم 5 وقت کی نمازی ہونا چاہیے، کم سے کم 1 رکوع روزانہ تلاوت کرنے والی ہو، مہینے میں 1 آدھ مرتبہ تہجد پڑھنے والی ہو، کم سے کم کوئی دینی معیار کیا ہم نے بنایا؟ اگر ہم نے بنایا ہوتا تو سماج اور معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کی تربیت نیکی کی بنیاد پر کرتے، کیونکہ مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی مال لوگ تیار کرتے ہیں۔ آج ہم تعلیم یافتہ بچی دیکھتے ہیں تو لوگ تعلیم حاصل کرواتے ہیں، اچھی چیزیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینداری۔ ہم لڑکے کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کتنا کماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم عقیدہ اور منہج ہے اس کے پاس، کم سے کم 5 وقت کا نمازی ہے۔ یہ بھی دیکھنا سب سے بڑا اسکول اولاد کا
اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کم اپنے بیٹے اور پوتوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مثال سمجھ لیجئے، اچانک فون آیا، چیئر پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے فون اٹھا کر کے کان میں لگایا اور کہتا ہے ہلو میں مارکیٹ میں ہوں۔ 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ والد صاحب گھر میں چیئر پہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں، اس کا مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت و شناعت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو سکھا دیا اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوا۔ ہم جو کچھ گھر میں کرتے ہیں بچے کا جو ہے مشاہدہ، ڈیپ آبزرویشن ماہرین کہتے ہیں، بہت گہرا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے مال میں سے کچھ بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو خود تیرے مال کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی اور آ کے کہنے لگے میرا بیٹا میرے حقوق نہیں ادا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا، کہا تمہارے والد کی یہ شکایت درست ہے؟ بیٹے نے کہا امیر المومنین میرے والد کے بھی کچھ حقوق ہیں میرے اوپر۔ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ تیرے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، پہلا حق۔ کہا امیر المومنین میری والدہ نصرانی یا عیسائی۔ کہا دوسرا حق کیا ہے؟ کہا دوسرا حق تیرے لیے اچھے نام کا انتخاب جب تو پیدا ہو۔ بچے کا نام جو ہے، علامہ ابن قیم نے باب باندھا ہے، نام کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کے دادا، ان کا نام حزن تھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا نام تبدیل کر دو، تم اپنا نام سہل یا سہیل رکھ لو۔ انہوں نے نہیں تبدیل کیا، اللہ کے نبی کا مشورہ نہیں مانا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں جھگڑا رہا۔ آج ہمارے ہاں نئے نام کے شوق میں آدمی مانا نہیں دیکھتا ہے، آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے اثرات اس کے بچے پر کیا پڑیں گے، بلکہ بعض لوگ تو عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں۔ خیر، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا اچھا سا نام رکھے، تو اس نے جو نام بتایا وہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہے کھٹمل، کھٹمل اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد کہا تیسرا حق کیا ہے؟ کہا تیسرا حق یہ ہے کہ تیری تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، تو کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے اس کا خیال رکھے۔ کہا امیر المومنین اس نے کبھی نہیں یہ چیز دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے اپنے حقوق نہیں ادا کیے، اب تو اپنے بیٹے سے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، تجھ کو پہلے اپنے حقوق ادا کرنا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس میں زیادہ لمبی تقریر کا موقع نہیں ہوتا ہے، بس 2-4 باتیں اور کہوں گا میں اس میں۔ دیکھیے ایک چیز اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، خاص طور سے میں نوشہ سے کہوں گا اور ان کی اہلیہ بھی یہ چیز اگر سمجھ لے، ہم میں اور صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا حق کی ادائیگی، اور ہمارے یہاں مزاج یہ ہے حق کا مطالبہ۔ جیسے ایک بیٹے سے اگر پوچھئے باپ سے اختلاف ہے کیوں ہے، تو وہ کہے گا کہ میرے والد میرے ساتھ جو رویہ ہے میرے بھائی کے ساتھ جو ہے الگ الگ ہے، مجھ کو حق نہیں دیتے ہیں میرے بھائی کے برابر۔ باپ سے پوچھئے تو کہے گا کہ یہ بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا ہے، یہ فرما بردار ہے، مطلب اس سے حق کا مطالبہ ہے کہ میری فرما برداری کر۔ بیوی سے پوچھئے، وہ شوہر کی شکایت کرے گی کہ میرے حقوق نہیں ادا کرتے، شوہر کرے گا کہ بیوی حقوق نہیں ادا کرتی۔ صحابہ کرام کا معاملہ تھا حق کی ادائیگی۔ کس طرح؟ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا، مجھ سے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ کیسے تھی، مجھ سے اللہ یہ پوچھے گا میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھا۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا میرے باپ نے کیا کیا میرے ساتھ، مجھ سے اللہ یہ پوچھے گا میں نے باپ کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ میرا کون سا بیٹا فرما بردار ہے، مجھ سے اللہ یہ پوچھے گا میں نے بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں۔ اگر آدمی کا یہ مزاج بن جائے کہ مجھے اپنے عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، وہ اپنے عمل کا جواب دے گا اللہ کے ہاں۔ اگر حق کی ادائیگی کا مزاج بن جائے، معاشرے سے جھگڑے اور نزاعات اور اختلاف ختم ہو جائے۔ اب آخری بات کے طور پر یہ کہوں گا کہ جو آیتیں ہم یہاں تلاوت کرتے ہیں اس کا ترجمہ اور کیا اس میں پڑھا جاتا ہے یہ ذرا ہم سمجھ لیں گے۔ 3 مقامات سے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں ہم۔ پہلا مقام ہے 4 پارے میں سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار تم مسلمان مرنا۔ پہلی چیز، اس آیت کا پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر قول علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ قرآن میں مختلف انداز میں خطاب کیا گیا ہے، کہیں قل یا ایھا الکافرون، کہیں یا اہل الکتاب، کہیں یا ایھا الناس، کہیں
یا ایھا الذین آمنو، جب پہلا لفظ قرآن کی کسی آیت کا یا ایھا الذین آمنو سنو تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو، اس لیے کہ آیت کا پہلا لفظ اگر یہ ہوگا تو اس میں یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوگا یا ممانعت، اور یہی دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں اگر کہا جائے ایک آدمی کا نام لیا جائے عبدالغفار، وہ متوجہ ہوگا، اور کہا جائے اے لوگو تو سب متوجہ ہوں گے، لیکن عبدالغفار کہا جائے تو عبدالغفار کو متوجہ ہونا ہی ہے۔ ذرا سا سوچئے، اتنے لوگ دنیا میں ہیں، اللہ نے سب سے الگ کر کے ہم کو کہا یا ایھا الذین آمنو، ہم کو کان لگانا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں لگائے تو اس کا مطلب ہمارا وہ نام نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خبردار تم مسلمان مرنا، ہر حالت میں مسلم۔ مسلم عربی زبان میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے، جس کو ہمارے بزرگ نکیل کہتے ہیں۔ وہ بچے کو بھی دے دو تو جدھر چاہے لے جائے۔ ہم مسلم ہوئے تو اللہ اور اس کا رسول جدھر لے جائے، خوشی میں جدھر لے جائے ویسی خوشی، غم میں جدھر لے جائے ویسا غم۔ دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اور دنیا کے تمام لوگوں کو پھر اس سے پیدا کیا۔ ہمارے یہاں حسب نسب، ہمارے یہاں برادری قبیلہ واد اس لیے نہیں ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تم کو مختلف برادریوں میں بانٹا، کس لیے؟ فخر کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے سے تعارف کرو۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک متقی ہو، برائی سے بچنے والا ہو، عزت والا وہ ہے۔ تو کسی شیخ کو، کسی سید پر، کسی خان کو، کسی پٹھان پر، کسی شاہ کو، کسی منصوری پر کوئی برتری نہیں ہے، برتری اس کو ہے جس کا اخلاق و کردار اونچا ہے، گھرانے کی بات نہیں ہے۔ حضرت سلمان پارسی، آپ نے نام سنا ہوگا، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کا نسب کیا ہے؟ کہا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، سلمان اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، سب کچھ اسلام۔ دوسری چیز اس آیت میں جو بیان فرمائی وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ رشتے ناطے نہ کاٹو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے اگر بلایا ہے تو اس کو بلاؤ، فلاں نے ایک گھر بلایا ہے، ایک آدمی بلایا تو ایک آدمی بلاؤ۔ یہ رشتے تبادلے کے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا، آپ اس حدیث کو جب پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اپنے سماج اور معاشرے کا کوئی شخص اٹھ کر کے پوچھ رہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں، مجھ کو کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں، مجھ کو محروم کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو اپنے قول میں تو اللہ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار، ایک آخری روایت سن لیجئے اس کلی کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دنیا کا ہر آدمی یہ دو چیزیں چاہتا ہے، مال اور عمر۔ کتنا بھی مال ہو، اللہ آدمی اور مال چاہتا ہے، اللہ نے مزاج بنایا ہے اس کا، اور عمر، 100 سال کا بھی آدمی عمر چاہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے تو صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے گا۔ آخری آیت کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صاف اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم، تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا رحیم ہے۔ صاف اور سیدھی بات کہنا، عموماً دیکھیے خواتین میں کہیں کہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے یہ کہ دیورانی جیٹھانی کمبائن فیملی جب رہتی ہے تو دیورانی اپنے بچے کو مارتی رہتی ہے اور اس کو غلط زبان بولتی رہتی ہے اور سناتی ہے جیٹھانی کو، جیٹھانی کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ احساب میرا برابر ہو رہا ہے۔ اب جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی میرے بچے کو بول رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی بات کہو۔ یہ تہڑی بولنا، لگا کر کے سنانا، ہمارے معاشرے میں بھی کبھی ہم کو کسی اور کو سناتا ہوتا ہے، مخاطب کسی اور کو ہوتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی بات کہو، اللہ تم سے جواب لینے والا ہے۔ کیا اللہ کے ہاں بھی ہم اس کو ہیلے بہانے کو استعمال کر پائیں گے؟ اگر یہ ہم کریں گے
یصلح لکم، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم، ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ یہ آیتیں ہیں جس کی ابھی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے زوجین کو۔ الہ العالمین نیک اور صالح اولاد برپا فرما۔ رب العالمین اس رشتے سے دو خاندانوں کے باہم مضبوط ملنے کا ذریعہ بنا رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے نبی کی حدیث ہے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ اللہ نوشا کو بہترین بننے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے نبی کی حدیث ہے کہ وہ عورت جنتی ہے جو 5 وقتوں کا روزہ رکھے اور رمضان المبارک 5 وقتوں کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اللہ بچی کو، زوجہ کو ایسا بننے کی توفیق دے۔ الہ العالمین شرور سے ان کی حفاظت فرما، خیر عطا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ان کو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کے بھی حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے دین پر جمع عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت